میں آپ کے سامنے صرف پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں واقعہ کربلا کا۔ اہل خاندان نے مشورہ کیا کہ ان حالات میں ہمیں مکہ شریف چلے جانا چاہیے، کیونکہ شہر رسول میں تلوار اٹھانا، اگر یزید لشکر بھیجے تو ہم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم جواب دیں گے اہل مدینہ ہمارا ساتھ دیں گے، شہر رسول میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ امام علی مقام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے رسول اللہ کے شہر میں خون بہایا۔ یہی فیصلہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ آپ شہید ہو گئے لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ آپ خلیفہ تھے، فوج کو بلا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا۔ شہر رسول کے اپنے خاص آداب ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر ہجرت کر کے گئے مکہ، وہ بھی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے گئے، تو امام علی مقام نے بھی ہجرت کی۔ منزل تھی مکہ، کوئی جنگ کرنے نہیں گئے، صرف رہائش بدلی ہے۔ اس وقت کوئی کوفے جانے کا ارادہ نہیں، مکہ جا رہے ہیں آپ، منزل مکہ ہے۔ یہ ظلم کوفے والوں نے کیا کہ نواسۂ رسول کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا، خطوں پہ خط لکھے، امام ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ گورنر یزید جمعہ پڑھاتا ہے، جس سے تنخواہ یزید سے جو تنخواہ لے رہا ہے وہ یہاں جمعہ پڑھاتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ کوفے نہیں آئیں گے، ہمارا جمعہ آپ کے ذمے ہے۔ اس طرح کے خط انہوں نے لکھے، مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے، انہوں نے خط لکھا امام آپ کوفے آ جائیں، 30,000 نے بیعت کر لی ہے۔ جس دن یہ خط کوفے سے نکلا اس دن گورنر بدل گیا، عبید اللہ ابن زیاد دوسرے دن ہی آ گیا۔ اس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، محل کی چھت سے گرایا، آپ شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے اس دن امام مکے سے کوفے کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، مشاورت ہوئی، بعض نے کہا واپس چلتے ہیں، بعض نے کہا آگے چلتے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی آیا، مذاکرات ہوئے، اور سمجھ گیا امام حق پہ ہیں، لیکن اس نے امام کو چھوڑا نہیں ہے، مطلب یہ کہ جانے نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے جدھر مرضی یہ چلے جائیں۔ جب حالات کی صورتحال مزید واضح ہوئی تو امام علی مقام نے فرمایا میں واپس مکے جاتا ہوں۔ اہل قافلہ سے کہا سواریاں موڑو۔ حر سے اس وقت خطا ہوئی کہ حر آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کے روکا، کہنے لگا میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے بھیجا گیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو میں آپ کو واپس کیسے جانے دوں؟ ہاں میں یہ کرتا ہوں آپ راستہ بدل لیں، سفر جاری رکھیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا۔ اس دوران میں گورنر کوفہ سے مذاکرات کرتا ہوں، خط بھیجتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دے تو میں آپ کے لیے راستہ کھول دوں گا، ورنہ میں آپ کو واپس مکے نہیں جانے دوں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے راستہ بدلا ہے، اب جو شام سے کوفے راستہ آتا ہے نا، اس راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ کربلا میں پہنچے ہیں، ادھر ہور خط و کتابت کر رہے گورنر کوفہ سے۔ گورنر کوفہ کا خط پہنچا جب امام کربلا میں پہنچ چکے تھے، 2 محرم جمعرات کو۔ گورنر کوفہ کا خط آیا، امام نے دیکھا، اس میں تھا یا بیعت کر لیں یا شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس موقع پہ امام نے فرمایا دین لوگوں کی زبانوں پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر دین دل میں ہوتا تو مجھے یہ خط نہ لکھا جاتا، نواسۂ رسول سے اس لہجے میں بات نہ کی جاتی کہ یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا باطل کی بیعت کر لیں۔ فرمایا دین ان لوگوں کی زبانوں پر ہے، دلوں میں نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسین کو ڈرا کے باطل کے آگے نہیں جھکایا جا سکتا۔ آگ جل رہی تھی، آپ نے خط اس میں پھینک دیا، کہا مجھے جواب دے، میں گورنر کو جا کے کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا یہ دکھا دے، اس کو جا کے بتا دے کہ حسین نے تیرا خط آگ میں ڈال دیا ہے۔ حسین حیدر کرار کا بیٹا ہے، جس بات کو میں حق سمجھتا ہوں اسے کرتا رہوں گا۔ گورنر کو جب یہ صورتحال پتہ چلی تو اس نے کوفے کی مسجد میں بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا
درہم و دینار تقسیم کیے، یزید نے آپ کے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں، یہ 20,000 آپ کے لیے، یہ 40,000 آپ کے لیے۔ جب وہ سارے تحفے لے چکے تو گورنر نے کہا کہ عمر بن سعد کو لشکر دے کے میں بھیج رہا ہوں حسین کے خلاف لڑنے کے لیے، آپ سارے اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ سارے شامل ہو گئے۔ جنہوں نے خط لکھ کے امام کو بلایا تھا اب یزیدی لشکر سے پیسے لے لیے ہیں اور امام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر بن سعد لشکر لے کے کربلا پہنچا، امام سے مذاکرات ہوئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے لیے راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ یہ بات میں پہلے کر چکا، امام اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، دین سے پوچھ کے قدم اٹھا رہے تھے، تلوار اٹھانے میں آپ نے پہل نہیں کی۔ عمر بن سعد نے خط لکھا گورنر کوفہ کو کہ حسین چاہتے ہیں واپس مکے چلے جائیں۔ وہاں پاس بیٹھا ہوا تھا شمر نے کہا کہ حسین کو مکے نہ جانے دینا ورنہ یہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، پھر تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، تو مجھے بھیجو، میں جا کے عمر بن سعد کو ہٹاتا ہوں، خود میں فوج کی کمان کرتا ہوں، میں واقعات کربلا کو کنٹرول کروں گا۔ حسین سے یا بیعت لے لو یا انہیں شہید کر دو۔ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات شمر نے کی تو گورنر کوفہ پہلے ہی ظالم شخص تھا، اس نے ایک سخت خط لکھا، شمر کو خط دیا اور کہا لشکر لے کے جاؤ اور عمر بن سعد کو ہٹا کے اب تم چیف آف آرمی اسٹاف ہو، تم جا کے تو کربلا کو کنٹرول کرو، یا حسین بیعت کر لیں یا انہیں شہید کر دو، ان کا سر لے آؤ میرے پاس۔ یہ آرڈر دے کے بھیج دیا شمر کو۔ جب صلح ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے اور امام کا واپس جانے کا اعلان ہو رہا تھا کہ امام واپس مکے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان مذاکرات کو ناکام کس نے کیا؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ صلح کا جو ماحول بن رہا تھا کہ امام واپس مکے تشریف لے جاتے ہیں، مکے جا کے پھر آپ فیصلہ فرمائیں گے، تو ان حالات میں لڑائی کی آگ کس نے بھڑکائی ہے؟ شمر شیعان علی میں سے تھا۔ شمر نے بیعت کی ہوئی تھی مولا علی کی، شمر مولا علی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا تھا، شمر مولا علی کی طرف سے جنگیں لڑتا رہا تھا۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جن کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا نا، انہوں نے امام کو شہید کیا۔ شمر نے 14 حج کیے ہوئے تھے، مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، پر دعا کریں کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ جائے۔ وہ آدمی بڑے خوش نصیب جنہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کی بیعت کی، پر وہ کتنے خوش نصیب جنہوں نے خود مولا علی کی بیعت کی، پر پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ جائے۔ شمر بدبخت ہو گیا، مولا علی کی اولاد کے خلاف ہی تلواریں لے کے آ گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شمر نے کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میرے لیے بیان کرنا بڑا مشکل ہے، ہم وطن میں ہیں، امام پردیس میں تھے، وطن میں بیٹھے ہوئے لوگ پردیس کی تکلیفوں کو کیا سمجھیں؟ ہم مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں گھروں میں آرام سے ہیں، امام کے ساتھ تو پردیس میں بیٹیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیٹیاں اور بہنیں ساتھ ہوں، پردیس میں مصیبت آ جائے دکھ بڑھ جاتا ہے۔ 3 بڑے دکھ تھے، ایک تو پردیس ہے، دوسرا پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، اور تیسرا بلانے والے مکر گئے ہیں۔ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بلایا۔ ایک ایک کوفی کا خط لے کے امام نے دکھایا، موقم یہ تیرا خط ہے، قیس بن اشعث یہ تیرا خط ہے، ابن ربیع یہ تیرا خط ہے، اور وہ سارے مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں خط لکھے۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا دکھوں کی آندیاں چل رہی ہیں پر نواسہ رسول کلمہ حق بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، حق بات کرنا، حق کا ساتھ دینا، باطل کو مٹانا، یہ سلف صالحین کا طریقہ، یہ ائمہ مجتہدین کا طریقہ، یہ تابعین کا طریقہ، اوپر چلیں تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ، اور ان سے آگے چلیں تو یہ سارے نبیوں کا طریقہ۔
نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا راستہ یہ ہے دکھ کی گھڑی میں بھی حق کا پرچم بلند کرنا۔ شبر نے کہا حسین یزید کی بیعت کر لو ورنہ یہاں تمہاری اولاد کو ذبح کر دیا جائے گا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ۔ امام نے فرمایا آج میں نے ذات کو نہیں بچانا، نظریے کو بچانا ہے، فکر کو بچانا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بچانا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پہ قدغن آئے گا۔ میں نے آج اسلام کے نظریے کو بچانا ہے، جو نظریہ خلافت ہے اس کو بچانا ہے، جو نظریہ مشاورت ہے اس کو بچانا ہے، جو عدل و انصاف کا معیار ہے اس کو بچانا ہے۔ ہر فاسق و فاجر کے سپرد امت کا مفاد نہیں کیا جا سکتا۔ شمر نے کہا حسین اگر تم یہاں شہید ہو گئے تو اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ آنے والے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا حسین نام کا کوئی شخص یہاں شہید ہوا۔ امام نے جو جواب دیا اردو میں کسی نے رقم کیا ہے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ قیامت تک اہل حق میرا نام لے کے حق کا ساتھ دیتے رہے۔ جب بھی حق کا ساتھ دینا لوگوں کو مشکل نظر آئے گا وہ میرا حوالہ دے کے حق کا ساتھ دے گا۔ آج بھی لوگ مشکل وقت میں کہتے ہیں حسینی کردار اپناؤ، سنت حسینی اپناؤ۔ دنیا ساتھ نہیں دے رہی تو کیا ہوا، تم بات حق کرو، یہ سنت امام حسین۔ آخری دن 10 محرم، کل جو دن آ رہے، فجر کی نماز کے بعد امام علی مقام نے خطبہ دیا، اپنے فضائل بیان کیے، جو حدیثیں تھی رسول اللہ کی وہ حدیثیں سنائی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے حسن اور حسین میرے پھول ہیں، ہمارے ہاں عطایا، اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی رسول کا خیال ہے تو نواسہ رسول پہ تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ امام علی مقام احقاق حق کے لیے، اتمام حجت کے لیے وہ حدیثیں سنا رہے ہیں جن میں اللہ کے رسول نے ان کے فضائل بیان کیے۔ جب آپ وہ حدیثیں سنا چکے تو فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو تمہیں سنایا سچ سنایا ہے، اور اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہو تو جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، بصرے میں حضرت انس بن مالک سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سہل بن سعد ساعدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو۔ ان 5 صحابہ کا نام لے کے فرمایا میری بات کی تصدیق کروانی ہو نا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا نہیں، جاؤ ان صحابہ کرام سے پوچھ لو۔ یہ صحابہ اس وقت زندہ تھے۔ امام علی مقام نے اپنی شان بیان کی، پھر گواہی کن کی دی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ اپنی شان میں حدیثیں سنا کے پھر صحابہ کی گواہی دی ہے کہ ان صحابہ سے پوچھ لو۔ تو اب جو صحابہ کی بے ادبی کرے وہ امام حسین کی گواہی مانتا ہے؟ صحابہ کی بے ادبی کرنے والا امام حسین کی گواہی کو نہیں مانتا۔ ہم آج حیران ہوتے ہیں نواسہ رسول تقریر کریں اور سننے والوں پہ اثر نہ ہو۔ ہم آج حیران ہوتے ہیں نبی کا نواسہ دین مجسم سامنے ہو، اسوہ رسول کی عملی شکل سامنے ہو، صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، جنتی جوانوں کا سردار سامنے ہو، تو پھر کیسے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ تلوار چلائے؟ کیسے یہ واقعہ ہو گیا؟ یا تو جو کافر ہو نا، علل اعلان کافر ہو، پھر بھی ٹھیک ہے، یہ تو کلمہ پڑھتے تھے، یہ تو نمازیں پڑھتے تھے، انہیں تو امید تھی کہ ہم جنت میں جائیں گے، بھی جنتی جوانوں کے سردار پہ تلوار چلا کے بھی امید ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امام کے بیانات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نواسہ رسول کو دیکھ کے بھی یزیدیوں کو حیا کیوں نہیں آ رہا؟ جب پیٹ میں رزق حرام ہو پھر قرآن اور حدیث سننے سے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان یزیدیوں کے پیٹ میں حرام جا چکا تھا۔ رزق حرام ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب آدمی رزق حرام استعمال کرتا ہے، آج کل کے علماء کی کیا اوقات ہے، نواسہ رسول تقریر کریں تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ جب پیٹ میں رزق حرام ہو تو پھر سماعت، پھر بصیرت سب بند ہو گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پیٹ میں رزق حرام ہے تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اس لیے لقمہ لیتے ہوئے احتیاط کریں کوئی حرام کا لقمہ نہ پیٹ میں جائے۔ دوسرا سبب طاقت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، یہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، بڑا بننے کی خواہش، شیطان کو کس خواہش نے مارا ہے؟ بڑا بننے کی خواہش نے۔ عاجزی کی خواہش انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا کرتی۔ امام عالی مقام کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں، پیٹ میں رزق حرام ہے، اقتدار اور دولت کا نشہ ہے، اور خوش خوش وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، خوشی خوشی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں خوشی خوشی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ نیا سال شروع ہوا ہے، پہلا عشرہ ہے، اپنا حساب تو کرنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اگر سال گزرنے کے بعد بھی اپنا احتساب نہیں کرتے تو کہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم تو نہیں ہو گئی۔ امام عالی مقام بیان فرما رہے ہیں یزیدیوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو شمر کہتا ہے حسین اس بات کی تو بحث نہیں ہے کہ آپ کی شان میں کیا حدیثیں ہیں، ہمارا مطالبہ ہے یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت امام عالی مقام کے رفقا میں حبیب ابن مظاہر، انہوں نے کہا شمر تیرے دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ تو نواسہ رسول کو دیکھ کے حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ امام عالی مقام نے دعا فرمائی اور اس دعا میں یہ الفاظ عرض کیے، پروردگار میں تلوار روکنے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، پر میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ بھی تلوار اٹھا رہا ہے، پر تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں خواہش نفس سے نہیں تلوار اٹھا رہا، میں تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا۔ جب میرے ساتھی کٹ رہے ہوں، جب میرے ساتھی شہید ہو رہے ہوں، تو پروردگار ان کی شہادتیں قبول کرنا اور انہیں استقامت عطا کرنا۔ پہلے جیسے دو فوجیں لڑتی ہیں، گروہ گروہ سے لڑتا ہے، اسی طرح لڑائی ہوئی ہے، آخر میں ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئی ہیں۔ کربلا میں امام کے 5 بھائی شہید ہوئے ہیں، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی۔ عباس بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، یہ چاروں ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر بن علی ان کی والدہ اور بعض نے انہیں بھی حضرت ام البنین کی اولاد میں شمار کیا، لیکن 4 جو پہلے میں نے نام لیا، عباس بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، یہ چاروں حضرت ام البنین کے بیٹے ہیں۔ شمر کے یہ رشتے میں بانجے لگتے ہیں۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں شمر کی بہن لگتی ہے، تو شمر جب کوفے سے آیا نا تو ان چاروں کے لیے امان نامہ لکھوا کے لایا کہ ان پر تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے عبداللہ بن ابی محل یہ حضرت ام البنین کے بھتیجے تھے، یہ لے کے آئے تھے خصوصی اجازت نامہ سرکاری طور پہ کہ ان چاروں پہ تلوار نہیں چلائی جائے گی، امان نامہ۔ جب جنگ کا ماحول بنا تو شمر نے ان چاروں بھائیوں کو بلایا اور کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، تم ہمارے خیمے میں آ جاؤ، تم لڑائی میں شامل نہ ہونا۔ چاروں بھائیوں نے بیک زبان جواب دیا، لعنت ہو تیرے اوپر اور لعنت ہو تیرے لائے ہوئے امان نامے پہ، ہمارے لیے وہ امان نامہ کافی ہے جو ہمیں حسین ابن علی نے دیا۔ حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان بن علی، ان چاروں بھائیوں نے جو جواب دیا نا شمر کو، اس لمحے کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی وفادار بھائی نصیب فرما، فتنوں کے اس دور میں بھی ہمارے اندر بھی اخوت کو مضبوط فرما۔ کلا ہاتھ کدے نہیں تجھدا، ایک دوجے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا، کون کسے نو روندا۔ دعا کریں اللہ وفا کرنے والے بھائی نصیب فرما۔
चारों भाइयों ने कहा शिमर तेरे ऊपर भी लानत हो, तेरे लाए हुए अमान नामे पे भी लानत हो। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम आका हुसैन इब्ने अली से वफा करते रहे। और फिर वफा करके इन्होंने दिखाया 72 या 74 लाशें इमाम अली मकाम ने उठाई हैं। आखिर में आपके बेटे शहीद हुए, अबू जनाब शहज़ादा अली अकबर, आपके भाई अबू बकर बिन अली भी शहीद हुए हैं। दिसंबर में ये गुनाहगार करबला हाज़री दे के आया। तो अक्सर शहीदों की कब्रें तो गंजे शहीदा में हैं। इमाम अली मकाम के रोज़े के कदमैन की तरफ रोज़ा है, उसमें सब शहीदों की कब्रें हैं, लेकिन हज़रत अब्बास की कब्र फासले पे है और अबू बकर बिन अली उनकी कब्र भी दूर है। ये दो रोज़े दूर हैं, हज़रत अब्बास और हज़रत अबू बकर बिन अली, क्योंकि अब्बास भी ज़रा दूर जाके शहीद हुए थे और जनाब अबू बकर बिन अली वो भी लड़ते हुए इतने अंदर चले गए दुश्मनों के लश्कर में कि जब वो शहीद हुए सवारी से गिरे हैं तो उन्होंने आवाज़ नहीं दी कि या हुसैना अदरिकना, आका हुसैन मुझे संभालिए, उन्होंने आवाज़ नहीं दी। वो वहीं शहीद हुए, वहीं उनका लाशा रहा है। तो उनका रोज़ा भी ज़रा दूर है। अबू बकर बिन अली, इनकी शहादत से भी पता चलता है मौला अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा हुआ था। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, शहज़ादा अली अकबर जब शहीद हुए, इमाम ने जाके उनको उठाया है, उनकी आंखों में आंसू देखे। इमाम ने फरमाया अली अकबर, मैंने सुबह से अब तक शहीदों की लाशें उठाई, किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे। हैदर कर्रार के पोते की आंखों में क्यों आंसू आ गए? तो आपने जवाब दिया, अब्बा जान मैं मौत से नहीं डर रहा, ज़ख्मों की तकलीफ़ से भी नहीं आंसू आए, परदेस में दुश्मनों के सामने अपने बाप को अकेला खड़ा देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बाप तन्हा रह गया है, साथ जितने आए थे वो सब शहीद हो गए हैं, भाई शहीद हो गए, भतीजे शहीद, भांजे शहीद, आवानो अंसार सब शहीद हो गए। अब मेरा बाप तन्हा रह गया है। तो इमाम अली मकाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया अली अकबर मुझे अकेला न समझो, जब मैं सब्र की मंजिलें तय कर रहा था, ये अजीज़ जुदा हो रहे थे, दुख बढ़ रहा था, तो सब्र भी बढ़ रहा था। और सब्र जितना आला दर्जे का होगा, अल्लाह का कुर्ब उतना ही आला दर्जे का मिलेगा। इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। जिसने खुदा को पा लिया उसने खोया क्या है, और जिसने खुदा को खो दिया उसने पाया। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी न खोया वो हुसैन। अगर आज रोज़ा रखा है, कल भी रोज़ा रखें 9 और 10 का, या फिर 10 और 11 का रोज़ा रख लें। इफ्तारी के वक़्त ख़त्म शरीफ दिलाएं शुहदाए करबला का, कुरान ख़ानी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सदका व खैरात करके इसाले सवाब करें। इस तरीके से शुहदाए करबला की याद मनाएं और उनके मिशन से वफ़ा करने का अज़्म करें। कोई ऐसा काम न करें जिससे इमाम अली मकाम नाराज़ हों। इमाम ने नए दीन की बुनियाद नहीं रखी, दीन पहले मौजूद था, उस दीन के लिए इमाम ने जान दी है। तो जिस दीन के लिए इमाम ने जान दी है, उस दीन का हुक्म ये है कि दुख आए तो सब्र करना है, चेहरा नहीं पीटना, बाल नहीं खोलने, सीना को भी नहीं करनी, बैन नहीं करने। ये उस दीन का हुक्म है जिस दीन के लिए इमाम ने जान दी। और अगर इमाम का नाम लेके कोई नया दीन शुरू कर दे और दीन इस्लाम के हुक्मों को तोड़े, तो क्या इमाम उस पर खुश होंगे? इमाम उस पर नाराज़ होंगे। मैंने जहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी वहीं ला के गुफ्तगू समेट रहा हूँ। यकीनन आप सबकी यही ख्वाहिश होगी, ए काश क़यामत के दिन हम बग़ैर हिसाब के बख्शे जाएं। हौज़े कौसर से जाम तो मिले, पर हमें हजूर के हाथों से कौसर का पानी मिले। तो फिर आप दीन के लिए फ़िक्र करें, दीन के लिए मेहनत करें, दीन के लिए मशक्क़त उठाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लोग दुनिया के लिए मेहनत कर रहे थे, ये वो खुश नसीब हैं जो मेरे दीन के लिए मेहनत करते थे, मैं इनको अपने हाथों से कौसर का पानी पिलाऊंगा।
اللہ ہمیں دین کے لیے محنت کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔